فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدر محترم استاذ الاساتذہ مولانا عبدالباسط صاحب ریاضی حفظہ اللہ اور اسٹیج پر موجود مہمانان گرامی اساتذہ جامعہ اور مقامی جمعیت کے ذمہ داران اور اسی طرح سے رائے درگ شہر کے بہت ساری ابپری شخصیات اور معزز سامعین، مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ اس ماہانہ اجلاس میں آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کروں۔ اس میں مدعو کیا گیا، اس پر مجھے بے حد مسرت ہے، انتہائی خوشی ہے۔ اس پر میں مقامی جمعیت کا شکر ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے اجلاس آئندہ بھی بہت سارے ثمرات لے کر آئیں گے۔ معزز حضرات اور محترم سامعین، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر میں بات رکھنا چاہتا ہوں وہ دعا کے متعلق ہے۔ دعا کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے، کوئی چیز طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، مانگنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تکلیف اور مشکل میں وہی کام آنے والا اور ہر مشکل کو وہی حل کرنے والا، لوگوں کو مصائب سے نکالنے والا، نجات دینے والا، ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے اور انسان جو چاہے وہ نہیں ہوتا ہے، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ اس پر اعتقاد رکھنا، مکمل اعتماد اور یقین رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ یعنی مجھے تم اپنی تکلیف میں ہو، اپنی کسی مصیبت میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے گھر پر ہوں، کاروبار کے موقع پر ہوں، سفر میں ہوں، کسی اور جگہ ہوں، جہاں کہیں بھی ہو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تکلیف کے وقت یا مصیبت کے وقت ہی پکارو، بات ویسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوشحال بنایا ہے، بہت ہی عزت دیا ہے اور عیش و آرام میں رکھا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا تو ضروری ہے، لیکن اللہ کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارے گا، یہاں تک کہ اللہ کے جو نبی گزرے ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کیے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس پر اعتقاد رکھنا سب کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ دعا کے فضائل یا دعا کے مسائل سے قطع نظر میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو دعا سے متعلق ہیں۔ ویسے دعا کے فضائل ہیں، دعا کے کچھ مسائل ہیں، تقریباً بہت سارے لوگ یا اکثر لوگ، سب لوگ ہی اچھی طرح اس کو جانتے ہیں۔ کچھ اشارے میں کروں گا جو آپ کے توجہ کے درکار ہیں اور آپ کے لیے، سب کے لیے، ہم سب کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گے۔ جیسا کہ مشہور ہے
جو آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے کے 3 مراحل رکھا ہے. ایک، یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول نہیں کیا ہے تو اس کی دعا کے بدلے میں آنے والی کوئی مصیبت ہے اس کو ٹال دیتا ہے. ایسا بھی نہیں ہوا ہے، یعنی دعا قبول بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی مصیبت بھی نہیں ٹلی ہے. تیسرا جو مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہے. آخرت کی کوئی تکلیف ہے، آخرت کا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے مرحلہ، تکلیف والا مرحلہ رکھا ہے تو اس کو ختم کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو وہاں کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. لیکن دعا ہمیشہ رائے گاہ کبھی بھی نہیں جاتی ہے. دعا کا ثمرہ، دعا کا نتیجہ بالکل نکلتا ہے. اور دعا کو قبول ہونے کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جو مرحلہ بتایا ہے، پہلی شرط جو بتائی ہے وہ یہ ہے. اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تم لوگ دعا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو سنتا ہے، لیکن وہ آدمی جو سفر کر رہا ہے، ساتھ میں اس کا توشہ ختم ہوا ہے اور وہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے اور سفر کی تکان کی وجہ سے کسی جگہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، اس وقت اس کا زاد راہ، توشہ، پیسہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اب اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور ایسے وقت جبکہ اس بیابان میں، اس کھلے میدان میں کوئی نہیں ہے اس کی مدد کرنے کے واسطے، ایسے وقت وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یعنی میری اس تکلیف کو دور کر دے. اللہ سے وہ دعا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور اس کا پینا بھی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا پہنا ہوا کپڑا حرام سے لیا ہوا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا گوشت پوست جو اس کے جسم پر چڑھا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ ہر چیز حرام کی استعمال کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ یعنی جو آدمی حلال کو چھوڑ کر حرام کے راستے پر ہے، چاہے کمائی ہو کسی بھی ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی دعا کا کوئی اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں ہے. یہ شرط ہے دعا کے قبول ہونے کے واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بیان کیے ہوئے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بد دعا بھی کرتے ہیں، تنگ آنے کے بعد، بہت تکلیف پانے کے بعد کسی پر بد دعا بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی بد دعا کو بھی قبول کرتا ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں. اب یہاں پر جو بات، جس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اور اسی طرح سے اپنے لیے جو دعا کرتے ہیں اس میں اخلاص، یقین، اعتماد، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دعا کو سننے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے دعاؤں کو، اور اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے دعا کے ذریعے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. ایک نوجوان آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، مجھے پرمیشن دیجیے کہ میں زنا کروں. توبہ توبہ، کیسی بات ہے! صحابہ کرام حیران ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان کیسا ہے، کہاں سے آ گیا ہے. اس کو کوسنے کے واسطے، اس کو مارنے، اس پر حملہ کرنے کے واسطے لوگ تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو. اس نوجوان کو اللہ کے رسول اپنے قریب بلاتے ہیں
बुलाने के बाद उससे कुछ मोहब्बत से प्यार भरे अंदाज में सवाल करते हैं। वो नौजवान अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल मुझे जिना की इजाजत दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमने ऐसी बात की तरफ इशारा किया है, ऐसी चीज की इजाजत मांगी है कि उसके बारे में अगर कोई आदमी तुम्हारी मां के साथ जिना करे तो क्या तुम उसको पसंद करोगे? तो उस आदमी ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, हरगिज नहीं, कोई आदमी मेरी मां के साथ ऐसा कैसे करेगा, मैं उसको हरगिज पसंद नहीं करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह कोई भी किसी की मां के साथ जिना होना पसंद नहीं करता है। उसके बाद आपने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम अपनी बहन के साथ ये पसंद करोगे कि कोई उसके साथ बदकारी करे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्ष करता है, नहीं अल्लाह के रसूल, मैं ये भी पसंद नहीं करता हूं कि कोई मेरी बहन के साथ ऐसा करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई भी किसी की अपनी बहन के साथ ऐसा बुरा काम होना पसंद नहीं करता है। इसी तरह आपने पूछा, क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा होना पसंद करोगे? तो उसने कहा कि हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा होना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई भी किसी की बेटी के साथ भी ऐसा काम होना या करना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसके बाद आपने पूछा कि क्या तुम अपने खाला के साथ ऐसा होना पसंद करोगे? तो उस आदमी ने कहा कि हरगिज नहीं, मैं अपनी खाला के साथ भी कोई बुराई का काम करे इसको भी पसंद नहीं करता हूं। आपने पूछा कि अपनी फूफी के साथ ऐसा पसंद करोगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो उसने कहा कि हरगिज ऐसा मैं पसंद नहीं करूंगा कि कोई अपनी मेरी फूफी के साथ ऐसा करे। आपने फरमाया, इसी तरह कोई भी आदमी अपनी खाला के साथ या अपनी फूफी के साथ ऐसा होना, बदकारी करना या होना होता हुआ देखना हरगिज पसंद नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा ये बुरा काम है, ऐसा करना किसी को पसंद नहीं है। आपको कैसे पसंद हो रहा है? हरगिज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने करीब बुलाया और उसके सीने पर हाथ रखा और अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ किया, अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बहू, अल्लाह ताला तू उसके दिल में हिदायत डाल दे, वग़फ़िर ज़ंबहू, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर दे, वहस्सिन फ़र्जहू, अल्लाह ताला उसकी इज्जत की तू हिफाजत फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का यह नतीजा हुआ कि बाद में वो आदमी जब गया तो हर गुनाह से पाक था, किसी से कभी उसने बुरा काम का इरादा नहीं किया और वो बहुत ही अल्लाह वाला आदमी बन गया। अल्लाह के रसूल की दुआ का यह नतीजा हुआ है। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल किसी के लिए दुआ करते थे तो उसका नतीजा कितना अच्छा निकलता था। हजरत तुफैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं अल्लाह के रसूल के पास अपने कबीले के पास से आने के बाद, और अल्लाह के रसूल से अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल मेरे कबीले की हिदायत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हदी दौसन, अल्लाहुम्मा हदी दौसन, अल्लाह ताला कबीले दौस को तो हिदायत के रास्ते पर लगा दे, उनको इस्लाम की, ईमान की हिदायत दे दे। अल्लाह ताला की तौफीक से अल्लाह के रसूल की दुआ कबूल होती है, कबीले दौस के अक्सर लोग मुसलमान हो जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर यह हुआ कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ जो है इस्लाम कबूल करती हैं। ऐसे कई शवाहिद हैं, ऐसी कई मिसालें हैं और कई वाक़ियात मौजूद हैं। फतह मक्का होता है, मक्का जब फतह होता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में आ जाता है, उसके बाद का वाक़िया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग से लौट रहे थे, सहाबा भी आपके साथ थे, किसी मकाम पर आप पड़ाव डालते हैं, ज़ोहर का वक्त हो गया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़ान दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से। हजरत बिलाल ने जब अज़ान दी तो उस वादी के किसी दूसरी तरफ से कुछ शरारती किस्म के बच्चे उसी अज़ान को दोबारा पुकारते हैं, रिपीट करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर किया कि वादी के उस तरफ से कोई बिलाल की नकल कर रहा है। अज़ान जब हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबा को उस तरफ भेजा और कहा कि जाओ देखो वहां कौन आदमी है, कोई बच्चा वगैरह मौजूद होगा, उसकी अज़ान की आवाज आ रही है।
صحابہ وہاں گئے. وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ 3 بچے ہیں جو بکریاں چرا رہے تھے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان بچوں کو لے کے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے پوچھا انت من اذن آنفا، کیا تم ہی نے ابھی اذان دی ہے؟ کیا وہ تم ہی ہو؟ تو ایک بچے نے کہا کہ نہیں، ایک بچے نے کہا کہ نہیں، اور تیسرے نے بھی کہا کہ میں نے بھی ایسا نہیں کیا ہے. شرما رہے تھے بچے، ذرا سہم گئے تھے، ڈر گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے کہا آپ اذان دو. تو وہ بچہ اس آواز کو نقل کرتا ہے لیکن پہلے جیسی آواز وہ نہیں تھی. دوسرے بچے سے کہا کہ تم اذان دو. تو اس بچے نے جب اذان کے کلمات پڑھے تو وہ آواز بھی پہلے جیسی آواز نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے بچے سے کہا کہ تم اذان کے کلمات پڑھو. تو اس بچے نے اذان کے کلمات پڑھے تو وہ بچے کی آواز اور پہلی آواز میں بالکل مطابقت تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ ہاں انت من اذن آنفا، تم ہی ہو جو اس سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز کو سن کر اذان کے کلمات پڑھے تھے، وہ تم ہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچے نے کہا کہ ہاں وہ کلمات میں نے ہی کہے تھے. یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے کی آواز اور اذان پڑھنے کے کلمات، اس کا انداز، اس کا لہجہ بہت پسند آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا اور اس کی پگڑی کو اتارا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، شفقت سے ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی اللہم اہدہ الی الاسلام، اللہم اہدہ الی الاسلام. اے اللہ تعالیٰ اس بچے کو تو اسلام کی ہدایت ہے. اتنا کہنا تھا اس بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. دعا قبول ہو گئی، بچے نے اسلام کو قبول کر لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اذهب انت مؤذن اہل مکہ، آپ جاؤ، آپ مکہ والوں کے لیے مؤذن کی حیثیت سے کام کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اور ان کا نام تھا ابو محذورہ. مکہ کے مؤذن کی حیثیت سے وہ گئے. روایات میں آتا ہے کہ ان کی نسل میں سے 300 سال تک لوگوں نے مکہ کے مؤذن کی حیثیت سے خدمات انجام دی. اللہ کے رسول کی دعا کا یہ اثر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی دعا کیا، صحابہ کے لیے بھی دعا کیا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کیا اور پوری امت کے لیے بھی دعا کیا. اور اللہ کے رسول کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جیسے ہی آسمانوں میں پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آنن فان قبول کر لیتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم تک اسلام پہنچا ہے، اسلام کی باتیں ہم تک آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دیا ہے، یہ سعادت دیا ہے. اور یہ سعادت اللہ کی طرف سے جو ہے اس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے. ہم کسی سے بھی دعا لیں، کسی کی بد دعا نہ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے. مظلوم کی آہ نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول کرتا ہے. اس طرح کے بھی کئی واقعات ہیں. ہم کسی سے اگر ملتے ہیں تو اس سے اچھی بات کریں، اچھا انداز اختیار کریں، سلام خیریت وغیرہ کے بعد اس کے لیے دعائیہ الفاظ کچھ کہیں. اس میں ہمارا کچھ نہیں بگڑتا ہے یا ہمارا کچھ اس میں جانے والا نہیں ہے. یہ کہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو برکت دے، آپ کے اہل و عیال کو آپ کی آنکھ کا ٹھنڈک بنائے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو راحت والا بنا دے، آپ کی ہر تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے مالا مال کر دے. دعائی الفاظ اس کے سامنے کہیں، وہ آدمی آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، گرویدہ ہو جائے گا. وہ آپ سے تعلقات بڑھائے گا اور تعلقات جب بڑھیں گے تو ایک سے دوسرے تیسرے اس طرح سے لوگوں تک آپ کی آواز پہنچے گی اور آپ سے لوگ مل جائیں گے، گل مل جائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن کسی سے بددعا نہ لو. مشہور واقعہ ہے، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ شہر دمشق ملک شام کا جو
कैपिटल सिटी है, वहां से एक आदमी, अल्लाह वाला दरवेश सिफत आदमी, अपने खच्चर पर शहर ज़ैदानी तक वो चलाता था किराए की तरह से। जैसा कि आजकल ऑटो टैक्सी वगैरह चलाते हैं किराए पर, तो इसी तरह से वो खच्चर चलाता था। खच्चर पर किसी आदमी को ले जाता, किराया वसूल करता, उसके मकाम पर उसको उतार देता था। इस तरह से एक वाकया हुआ। एक अल्लाह वाला आदमी था जो अपने शहर से आता, दिमिश्क शहर से लेकर शहर ज़ैदानी तक वो किसी को इसी तरह से किराए पर ले जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक मुसाफिर उसको मिला, उसने उसको पीछे बिठा लिया। अब उसने ज़ैदानी तक ले जाना था, उसका मामूल का जो रास्ता था उसी रास्ते से वो जा रहा था। उस पीछे बैठे हुए आदमी ने कहा कि तुम इस रास्ते से चलो। दूसरा रास्ता उसने बताया। उस आदमी ने कहा कि यह रास्ता तो मुझे नहीं मालूम, और हमेशा मैं जिस रास्ते से जाता आता हूं वो तो रास्ता यही है जिस पर मैं चल रहा हूं। तो उसने कहा कि नहीं, यह रास्ता बहुत करीब है, इस तरफ से चलो। गोया उसने उस तरफ से चलने का इसरार किया, वो आदमी वहां से चलने के लिए राजी हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वहां देखता है कि यहां पर तो एक बयाबान सा मैदान है, जगह जगह लाशें पड़ी हुई हैं। उस पीछे बैठे हुए आदमी ने कहा कि तुम यहां पर रोक दो। रोका। जैसे ही उतरा अपनी सवारी से तो उसने अपना नेजा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मैं तुमको अब मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। उस आदमी ने कहा कि मेरा इसमें क्या कसूर है, मैं तुमको यहां से ला रहा हूं दिमिश्क से लेकर इस शहर तक, तुम मुझे इसका सिला दे रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें मार कर रखूंगा, और ये देखो ये लाशें वगैरह पड़ी हुई हैं, इनको भी मैंने ही कत्ल किया, इनका सामान लूट कर, इनका पैसा लेकर। तो उस आदमी ने कहा कि ये खच्चर और ये मेरा जो माल रखा हुआ है, पैसा जो भी है, वो तुम ले लो और मुझे छोड़ दो। उस आदमी ने कहा कि ये खच्चर और ये माल तो अब मेरा हो गया है, अब मैं तुमको कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी जान बचाने के लिए भागा, दौड़ा, लेकिन उस आदमी ने उस आदमी को पकड़ लिया और कहा कि अब तो तेरी शामत आ गई, अब तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। खच्चर वाले ने कहा मुझे थोड़ा टाइम दो, 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। उसने कहा कि हां जल्दी पढ़ ले। खच्चर वाले ने 2 रकात नमाज पढ़ना शुरू किया, अल्लाह से दुआ कर रहा है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। कौन है वो जात जो किसी मजबूर की दुआ को सुनता है, उसके तकलीफ को दूर करता है? वो अल्लाह के सिवा और कौन सी जात है? उस आदमी ने दुआ किया और इस आयत को बार बार पढ़ता रहा। देखता है कि एक घुड़सवार आया हुआ है और अपने बर्छे से उस आदमी को जो कत्ल करने के लिए आया हुआ था, उस आदमी को मार दिया और वो आदमी मर गया। ये आदमी देखता है कि घुड़सवार आया हुआ है और उस आदमी को उसने कत्ल कर दिया। उसने शुक्र अदा करते हुए कहा कि आप कौन हो और यहां कैसे आ गए हो? इस बयाबान में, इस चटेल जगह पर कहां कैसे आ गए हो? उस आदमी ने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। मजलूम की बद्दुआ से बचो। अल्लाह ताला और मजलूम के दरमियान कोई चीज नहीं होती है। हम अपने लिए अगर कोई खैर का काम करते हैं, अपने लिए अच्छा चाहते हैं, तो हम दूसरों के लिए भी अच्छा ही चाहें, हम दूसरों के लिए भी भलाई वाला ही काम करें, दूसरों की दुआएं लें। माँ की दुआ लेना चाहिए, बाप की दुआएं लेना चाहिए, उस्ताद की दुआ लेना चाहिए, अपने बड़ों की दुआएं लेना चाहिए, अपने बुजुर्गों की दुआएं लेना चाहिए। और ये जो बातें दुआ के मुतालिक हैं, ये ऐसी बातें हैं कि इन बातों पर अमल करना और इसका जो नतीजा आगे आएगा वो बहुत ही बेहतरीन नतीजा है। एक और वाकया है, अपने लिए भी हम दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए भी हम दुआ करें, अपने दोस्त अहबाब के लिए भी हम दुआ करें, और इसी तरह और दूसरे लोगों के लिए भी दुआ करें। हम अपनी नमाज, अपनी इबादतों वगैरह में सिर्फ अपने लिए दुआ करते हैं, अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अपने घर वालों की हद तक हमारी दुआएं महदूद रहती हैं। हम किसी और के लिए भी दुआ करें, कोई तकलीफ में है उसकी तकलीफ को अल्लाह दूर कर दे, ऐसी भी दुआ करें। किसी के सामने हम
بات کر رہے ہیں اس سے، اس کی تکلیف کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس کے سامنے دعائیہ الفاظ اس کے لیے کہیں کہ اللہ آپ کی تکلیف کو دور کر دے، آپ کی ہر تکلیف کو آسانی سے بدل دے، آپ کی یہ تکلیف جو ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ بیمار کے پاس جائیں گے تو اس کے لیے دعا کریں، دعا کی درخواست کریں، اللہ بیمار کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس طرح سے دعا کے متعلق ہم یہ ہماری روش اپنائیں کہ ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔ ایک واقعہ ہے، ذرا دلچسپ واقعہ ہے۔ محمد بن عبد الرحمن الوریفی سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے استمتع بالحیات، یعنی زندگی گزارنا سیکھیے، انجوائے کیجئے زندگی کو، زندگی کو اپنا زندگی سے اپنی جو زندگی ہے اس کو خوشی سے گزاریے، چاہے تھوڑے میں ہو، چاہے زیادہ میں ہو، عیش میں ہو، تکلیف میں ہو، جیسا بھی ہو، لیکن پازیٹیو مائنڈ رکھیے۔ اس طرح سے انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر وغیرہ کی راتیں تھیں، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا، آخری 10 دن تھے۔ ان 10 دنوں میں رات کے وقت کوئی پروگرام ان کو کرنے کے واسطے مکہ جانا پڑا، اور مکہ میں کسی جگہ کسی ہوٹل کے ایک مخصوص کمرے میں ان کا پروگرام رکھا گیا تھا، مکمل 1 گھنٹے کا، اور اس پروگرام میں اس ہوٹل کے کھڑکی سے کعبۃ اللہ کو بھی براہ راست دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ بہت اچھا منظر تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب پروگرام شروع ہوا وہ رمضان کی عبادتوں کے بارے میں تھا، اور رمضان کی عبادتوں کے بارے میں جو میں نے پروگرام شروع کیا، تقریر کرنا شروع کیا، تو شروع ہی سے لوگوں پر سناٹا چھاری ہو گیا تھا، اور سب لوگوں نے بہت غور سے سنا، اور پروگرام کا آرگنائزر بھی بہت ہی دلچسپی سے سنا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ میں نے غور کیا، سب لوگ غور سے سن رہے ہیں اور سب لوگوں میں دلچسپی موجود ہے، لیکن ایک آدمی تھا جس پر ہماری بات کا نہ کوئی اثر تھا، اور نہ ہی وہ آدمی بہت ہی فکر مند تھا، بلکہ اس کے ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا، وہ فوٹوگرافی کر رہا تھا، ہمارے پروگرام کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا، اور دوسرے اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھا۔ سگریٹ پیتے ہوئے وہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا، اس کے دوسرے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کے اطراف میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس درمیان میں میں اس سے کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ دم گھٹ رہا تھا دھواں سے سگریٹ کی، پریشانی زیادہ ہو گئی تھی، بند کمرہ تھا، اے سی کا کمرہ تھا، اور اس حالت میں میری جو حالت ہو گئی تھی وہ دم گھٹنے کی سی کیفیت ہو گئی تھی، بہت پریشانی تھا، لیکن صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے پروگرام پوری طرح سے ختم ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، پروگرام کے آرگنائزر اور ان کے ایسوسیٹس اور جو بھی موجود تھے وہ سب لوگ آتے گئے، ملاقات کرتے گئے، اور شکریہ ادا کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، دعائیہ الفاظ لیتے ہوئے وہ یہاں سے چلے گئے۔ اور وہ کیمرہ مین بھی میرے پاس آیا اور اس نے بھی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو دبا کر پکڑا اور یہ کہا کہ آپ سے کچھ خاص بات کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیے۔ میں نے اس کو سائڈ میں لیا، ایک طرف لے جا کر اس سے کہا کہ میں آپ سے کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جو سگریٹ پی رہے ہیں، میں نے بات جیسے شروع کیا اس نے بات کو کاٹ دیا اور کہا کہ شیخ آپ مجھے نصیحت مت کیجیے، آپ سے بڑے بڑے علماء نے مجھے نصیحت کیا ہے، ان کی نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، آپ کی نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا آپ مجھے نصیحت مت کیجیے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسی چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ میں نے جیسے ہی شروع کیا اپنی بات، اس نے دوبارہ میری بات کو کاٹ دیا اور کہا کہ شیخ صاحب میں 40 سالوں سے سگریٹ نوشی کر رہا ہوں اور میرے رگوں میں خون کے بجائے سگریٹ، سگار، تمباکو وغیرہ چل رہا ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ اپنی بات کو اپنے پاس رکھیے، مجھے جانے دیجیے، مجھے نصیحت مت کیجیے۔ میں نے ہار نہیں مانی اور دوبارہ سے بارہ
उस आदमी से कहा कि देखो मेरी बात कम से कम सुन लीजिए एक बार, ये सिगरेट नोशी वगैरह जो है ना, अल्लाह ताला ने इसको हराम किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल नापसंद है। उसने दोबारा सहबारा मैंने कहा तो फिर उसने यही कहा कि नहीं, आपकी नसीहत का कोई फायदा नहीं है, मुझे आप मत बोलिए, मैं ये सिगरेट नोशी को नहीं छोड़ूंगा। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ दुआ कीजिए, आप मुझे नसीहत मत कीजिए, बस दुआ कीजिए। शेख साहब को मौका हाथ आ गया, ठीक है मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप इधर आइए। उसका हाथ पकड़ा और खिड़की की तरफ ले गया। खिड़की की तरफ जो है काबतुल्लाह का नजारा हो रहा था, काबतुल्लाह बराह रास्त वहां से नजर आ रहा था। आप देख रहे हैं यहां कौन लोग मौजूद हैं, काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। उसने कहा कि हां काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, उसमें अरब हैं, अजम हैं, काले हैं, गोरे हैं और हर जात के, हर कौम के और हर तरह के दुनिया के कोने कोने के लोग वहां आए हुए हैं। और वो लोग अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करेगा, जरूर करेगा। ये जो चीजें यहां पर नजर आ रही हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी अल्लाह ताला वो सब दे जो उनको देगा? तो उसने कहा कि क्यों नहीं, मैं भी यही चाहूंगा कि अल्लाह ताला मुझे भी वो सब कुछ दे जो सआदतें, वो तौफीक और वो नेकी, हर तरह से अल्लाह ताला मुझे मालामाल कर दे जो उनको देने वाला है। तो शेख साहब ने कहा कि आइए मैं दुआ करूंगा आपके वास्ते, आप अपने हाथ उठाकर मेरे दुआओं पर आप आमीन कहते जाइए। शेख साहब को दुआ का जो है ना मौका मिल गया। शेख साहब ने हाथ उठाए, दुआ करना शुरू किया, ऐ अल्लाह ताला इस बंदे को तू माफ कर दे। उसने कहा कि आमीन। ऐ अल्लाह ताला इस बंदे के दर्जात को बुलंद कर दे। उसने कहा आमीन। ऐ अल्लाह ताला इस बंदे को जन्नत में जगह दे और अपने अहबाब के साथ उसको वहां पे जमा कर दे और उसको नेक बना दे। उस आदमी ने कहा आमीन। इसी तरह से लंबी दुआ उसने उस शेख साहब ने किया। तकरीबन 10-15 मिनट उन्होंने दुआ किया और उस दुआ के अंदर दुनिया और आखिरत की सआदतें और कामयाबियां वगैरह उन्होंने मांगी। हर दुआ पर, हर लफ्ज पर, हर जुमले पर वो आदमी आमीन कहता गया, यहां तक कि उसके दिल में नरमी आ गई, शफकत अल्लाह ताला ने डाल दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि इतनी देर तक मेरे वास्ते कोई बंदा दुआ कर रहा है, पूरी दिलचस्पी लेकर, सेपरेट मेरे लिए टाइम निकालकर कोई आदमी दुआ कर रहा है। उस आदमी के दिल में नरमी आ गई और वो रोने लग गया। रोता रहा, देर हो गई और शेख साहब ने आखिरी जुमला ये कहा, ऐ अल्लाह ताला मैंने जो कुछ इस बंदे के हक में दुआ किया है, अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। अगर इसने सिगरेट नोशी नहीं छोड़ी, अल्लाह ताला इस दुआ के असर से इसको महरूम कर देना। उस आदमी को इतनी शर्मिंदगी हो गई कि वो अपने हाथों को जो है ना अपनी आंखों पर लगा लिया और चेहरे को छुपा लिया, रोते रोते वहां से निकलकर चला गया। शेख साहब कहते हैं कि मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि 3-4 बार मैंने उसको नसीहत किया लेकिन उसने नहीं माना, दुआ भी किया, फिर भी वो आदमी शर्मिंदा नहीं हुआ। तो शेख साहब को भी बड़ा अफसोस हुआ, आई गई हो गई बात। इसी तरह से चंद महीने गुजरे, 1 साल 2 साल गुजर गए। शेख साहब उसी मजमून में लिखते हैं कि मुझे फिर मक्का शहर जाना पड़ा प्रोग्राम करने के वास्ते, और लोग जैसे जैसे आते गए मैंने देखा कि एक भारी भरकम जिस्म वाला आदमी मेरे सामने गर्मजोशी से मिलने के वास्ते आया हुआ है। मुझे सलाम किया और मुसाफा करते हुए पूछा कि शेख साहब आपने मुझे पहचाना? तो शेख साहब ने कहा कि मैंने आपको अभी तो नहीं पहचाना, बताइए आप कौन है? शेख साहब आपको याद है 2 साल पहले मक्का मुकर्रमा के उस होटल में मैं कैमरा मैन की शक्ल में खड़ा था, आपने मुझे सिगरेट नोशी के मजम्मत पर नसीहत किया, दुआ भी किया। हाँ वही आदमी, वही कैमरामैन, मुझे याद आ गया। शेख साहब ने जैसे ही कहा तो उस आदमी ने कहा, शेख साहब वो दिन और आज का दिन मुकम्मल 2 साल हो गए, मैंने सिगरेट को आज तक हाथ नहीं लगाया, सुगार ने मेरे होंठ अभी तक नहीं छुए। दुआ का यह नतीजा है।
دعا کا یہ اثر ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اپنے حق میں, اپنے لیے اگر ہم کریں, دوسروں کے لیے بھی آپ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے, ضرور قبول کرتا ہے. ہم کسی کی بھلائی چاہتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کریں. کوئی مسکین ہے, کھانا کھلاتے ہیں, مدد کرتے ہیں, ساتھ میں دعا بھی کریں. ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھلائیں, کسی کو پلائیں اور کسی کی مدد کریں کسی بھی ذریعے سے کم دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے, ضرور کرتا ہے, قبول کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم حلال کے دائرے میں رہیں, حرام سے ہمیشہ کے لیے بچتے رہیں. ہم سب اپنے لیے دعا کریں, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں, اپنے کنبہ والوں کے لیے دعا کریں, اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں, اپنے دوست احباب کے لیے دعا کریں, اور جہاں جہاں لوگ موجود ہیں مصیبتوں میں گرفتار ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے, ضرور کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنی فرمائشیں لے کر آتے تھے, اے اللہ کے رسول دعا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا. اور یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم ایسے بنیں کہ کوئی آدمی ہمارے پاس آئے تو ہماری شباہت کو دیکھ کر, ہماری عبادت وغیرہ کو دیکھ کر اور ہمارے اخلاق اور ہمارے عمل صالح کو دیکھ کر وہ عرض کرنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہم اپنی شخصیت کو ایسی بنائیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم کسی آدمی کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. یہ شخصیت اس طرح کی ہمیں بنانا چاہیے. دعا کے بڑے ثمرات ہیں, دعا کے بڑے نتائج ہیں. ساری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان پستی میں ہیں اور ذلت میں ہیں اور بد عملی میں ہیں, ان سب کے لیے ہم دعائیں کرتے رہیں. تہجد میں اور دوسرے موقعوں پر جب کبھی ہم دعائیں کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کا ثمرہ, ان دعاؤں کا بہترین نتیجہ لائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں, نیک عمل کرتے رہیں, برے عمل سے ہم ہمیشہ کے لیے بچتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں وہ جان پیدا کریں, وہ اخلاص پیدا کریں ہمارے عمل میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے. اور ہم اپنے عمل کو اتنا پختہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں اور ہم مستجاب الدعوات بن جائیں. یعنی ایسا آدمی جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ سن لے, ایسی بات آ جائے. ہمارا عمل اخلاص والا ہو, ہماری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ وہ برکتیں, وہ جان ڈال دے گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ چیز پیدا کریں, اخلاص پیدا کریں, ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اثردار بنائیں اور ہماری دعاؤں کا بہترین نتیجہ اللہ تعالیٰ لائے. اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین بنائے. آمین. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.